نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت لبیک 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 یا رسول اللہ. تران ملت اسلامیہ، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت وآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. کافی دیر سے آپ حضرات انتظار میں ہیں اور شورا اسلام یا ناظم اجلاس طرح طرح کے القابات سے ہمارا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. ہمارا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے، ہمارا تعارف اتنا ہے جو ہماری زبان سے کیا جا سکتا ہے. یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. یا رسول اللہ، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. اور ہر سنی مسلمان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہاں حاضر جتنے ہیں وہ سب یہ سن کر کے جائیں، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے. یا رسول اللہ، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. کیا بات ہے، زندہ باد. تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. عزیزان گرام وقار، آج کے اس ماحول میں جہاں ڈر اور خوف اتنا بھرا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کمزور قوم کا خوف نکلا جا رہا ہے، اس لیے کہ فطرت کا قانون ہے، حق کو جتنا دباتے جاؤ گے اتنا ہی وہ بلند ہوتا جائے گا. سال بھر پہلے یا 2 سال پہلے اتنے نعرے لبیک کے نہیں گونجتے تھے، لیکن بعض کتے بھیڑیے میدان میں آئے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر انگلیاں اٹھانی شروع کی. پھر کیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا، بوڑھا جوان کیا ہر بچہ بھی پکارنے لگا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. مطلب کیا ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا؟ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کس بات کے لیے حاضر ہوں؟ صرف حاضری دینے کے لیے نہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے رات کے 12 بجے کوئی نیتا آئے اور اتنا بڑا مجمع جمع کے دکھائے. ہو سکتا ہے 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ میں تم جمع کر لو گے الیکشن کے ماحول میں، لیکن یہ جو سنیوں کا مجمع ہے یہ نوٹوں کے لیے نہیں آیا ہے، اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کرنے آیا ہے. ہر ایک کا یہ جذبہ ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میں آج ہی آ رہا تھا، اس سے قبل بھی اسی ضلع کے کسی علاقے میں میرا اجلاس ہوا تھا. ڈپارٹمنٹ کے لوگ کافی پریشان رہے، ہمارے رشتہ دار ہیں پورے ہندوستان بھر میں. وجی میاں صاحب بھی فرما رہے تھے، باضابطہ طریقے سے کچھ لوگوں نے ہماری امیج ایسی کریٹ کی ہے. میں آج آپ کے اس علاقے میں آ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ بار بار یہاں جانا تھوڑا سا کم کر لیجیے، یہاں پر ایک بہت الگ قسم کا راج ہے. ہم نے اپنے دل میں ہی عرض کیا اور بلکہ ان سے یہی کہا، زیادہ سے زیادہ کس بات سے ڈراؤ کہ ہمیں بلڈوزر سے؟ اس سے زیادہ کیا ہے تمہارے پاس؟ لیکن اللہ کی قسم، جو حقیقی مسلمان ہے وہ بلڈوزر کے دانتوں سے نہیں ڈرتا، جسے یقین ہے کہ میرے پاس بازوئے حیدر کرار، جس نے مرحب کو پچھاڑا ہے، جس کی طاقت کی بولتی پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. بہرحال مسلمانوں کو خوف زدہ ہو کر جینے کی ضرورت نہیں. بریلی کے امام نے 100 سال پہلے ہمیں پکار کر کہا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. میں آج آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. اے نوجوان، تمہارے پاس کچھ دولتیں ہیں جس پر تم کو خود احساس نہیں ہے.
بلکہ ایک عظیم دولت جو تمہارے سینوں میں آج بھی ہے، جس سے پوری دنیا خوفزدہ بھی، تھرائی ہوئی بھی، سب کو پتا ہے یہ بچڑی ہوئی قوم ہے، بیکورڈ، اور بلکہ سروے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت زار ہندوستان میں ایسی ہے کہ یہاں کے جو SC/ST طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی پیچھے آ چکے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، گورنمنٹ کے سروے کی رپورٹ ہے۔ ہم یہ ساری رپورٹس کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت اتنی خراب تم ہی پیش کرتے ہو، پھر ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں جب ان مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہے ہندوستان میں تو 24 گھنٹے میڈیا میں ہم پر ہی ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ پھر ہر گھڑی ہم ہی ٹارگٹ کیوں ہیں، ہم ہی نشانے پر کیوں ہیں؟ ارے میاں حالت تو یہ ہے کہ ہمارے نام پر تو تم الیکشن بھی جیتتے ہو، اگر ہمارا نام نہیں لوگے تو ماحول گرم بھی نہیں ہوگا۔ ویسے آپ نے کبھی محسوس کیا اس ملک میں اور بھی لوگ ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، لیکن الیکشن کا مدعا تو صرف مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میں سیاست پہ نہیں آ رہا، آپ کو اپنی ویلیو اور احساس دلانا چاہتا ہوں۔ دنیا بھونکتی ہے، بھونکنے دو کہ ہم میں 1000 ٹکڑے ہو گئے، ہم میں سے فرقے ہو گئے، ہم میں جماعتیں ہو گئی، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، سب اپنی جگہ پر، لیکن دنیا آج بھی بھونک بھونک کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ آج بھی طاقتور تم ہی ہو۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ آج بھی احساس کی زندگی تم ہی لوگوں کے پاس، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے چند دنوں پہلے کی بات، سال 2 سال گزر رہے ہو، ایک اعلیٰ ادھیکاری ہیں، وہ ہم سے بیٹھ کر کے بات کرنے لگے، مولانا آپ اتنے ایگریسو کیوں ہوتے ہیں، آپ اتنے سخت انداز میں کیوں بولتے ہیں؟ آستھا تو ہمارے پاس بھی ہے، گرو ہمارے بھی ہیں۔ کہا بس فرق ہے، آپ نے نہ اصلی گرو کو دیکھا ہے نہ اصلی آستھا کو دیکھا ہے۔ بات اتنی ہے، میں ایک مثال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی ماں بدکار ہے، ابھی میں جملہ پورا کیا نہیں تھا کہ وہ کرسی سے کھڑے ہو، کہا کہ مولانا میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تو میری ماں پہ چلے گئے۔ ہم نے کہا میں آپ کی ماں کو گالی نہیں دے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگے گا؟ کہا دوسری کوئی مثال دیجیے، آپ میری ماں پہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب ابھی مثال بھی آپ کو اچھی نہیں لگی، وہ بھی ماں کے لیے، آپ کان کھول کر کے سن لیں، آپ جتنا اپنی ماں سے محبت کرتے ہوں گے وہ اپنی جگہ پر کروڑوں ماں کی محبت سے زیادہ مسلمان اپنی نبی سے محبت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، حق ہے۔ ہم اپنی روح اور جان سے زیادہ جب تک محبت نہ کریں مومن کامل بن بھی نہیں سکتے، اس وقت تک ایمان کمپلیٹ ہو بھی نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی لیے میں اس نقطے کی طرف آپ کو لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ اے عزیزو، آج آپ کے دلوں میں جس نے تڑپ پیدا کی ہے، جگہ دیا ہے عظمت مصطفیٰ کے لیے، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ بتایا آپ کو تقریباً 15 سال کے بعد ڈاکٹر اقبال نے، شاعر مشرق نے اپنی قوم کو یہ میسج دیا تھا۔ یورپ کو دیکھ کر کے آیا تھا اقبال، وہاں کی ترقیوں کو دیکھ کر کے آیا تھا، اور جب قوم نے پوچھا مسلمانوں نے کہ ہماری ترقی کس میں ہے، تو اقبال نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں۔ بہت خوب، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے، اس نقطے پر آ جاؤ جہاں میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، آج ہزاروں ٹاپک ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ہر عنوان کی جان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، ہر موضوع سخن کی جان نبی پاک کی ذات ہے۔ اگر اس میں تم کمپلیٹ ہو گئے تو سارے مسائل اللہ یوں ہی حل فرما دے گا، ساری چیزوں کا حل آ جائے گا۔ بس یہ آج سے سیکھ کر کے اٹھو، ہر نوجوان جیسے بھی ہو تیسے بھی ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت کا سمجھوتا کبھی نہیں کرنا۔ ایک بات میں نے دیکھا ہے، لوگ آج چاہے جتنی چیزوں میں بٹے ہوئے ہوں، ایک بات کی طرف اگر تم آ جاؤ، 1.5-2 سال پہلے جب ایک کتا بھونک رہا تھا گوفے سے بیٹھ کر کے حضور کے نام پر، اور جب ہم نے اس کو للکار کر کے کہا تھا ہم آ رہے ہیں تمہارے جواب کے لیے، تو جانتے ہیں میرے عزیز، یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہندوستان کیا پوری دنیا میں سے جتنی بڑی خانقاہیں ہوں گی یا جتنے علماء یا تنظیمیں ذمہ دار، سب کے کچھ نہ کچھ میسیجز آئے، دعائیں آئیں، اپنے تو اپنے جو مکتبہ فکر سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ان مکاتب فکر کے علماء نے بھی کہا
کہ مولانا آپ کا اور ہمارا اختلاف بہت پرانا ہے، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم اور آپ کس مسئلے میں ایک ہیں؟ کیا بات ہے حق ہے حضور کی عزت اور عظمت کے سلسلے میں بہرحال ان کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں آج بھی امت کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو نام مصطفیٰ ہی کا، بہت خوب حق ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و محبت۔ اسی بات کے لیے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قدم اٹھایا، جس مسئلے پر سب سے زیادہ شدت دی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت کے معاملے میں، عظمت رسالت، ناموس رسالت کا مسئلہ ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان ہے، سب سے اہم ٹاپک ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، اگر میرے آقا کی عزت سلامت ہے تو سب سلامت ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہاں کے سوالات یہ کرتے ہیں، ہم بڑے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ڈر اور خوف بھی ہے، ہر شہر میں ایک الگ الگ بلا پھیلی ہوئی ہے، خوف و ہراس ہے، حکومت بدل گئی ہے، الگ الگ انداز کی شکایتیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں تم کس کس چیز کا رونا روتے رہو۔ یہ مصیبتیں جو تم کو بڑی لگ رہی ہیں، کیوں؟ کبھی تمہارے بچے مارے جا رہے ہیں، کبھی تمہاری عورتیں نیلام کی جا رہی ہیں، کبھی تمہاری عصمت پر، کبھی تمہارے دین کی عصمت پر حملے، یہ روزمرہ کی کہانیاں ہو گئی، لیکن یہ مصیبتیں بڑی کیوں لگنے لگ گئی؟ میں ایک مثال بتاتا ہوں، مدینے کی اس خاتون کو یاد کرو جب جنگ احد ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور احد کے میدان سے جب لوگ لوٹ کر کے آ رہے تھے، مدینے سے ایک خاتون دوڑی ہوئی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے۔ آنے والے نے کسی نے دیکھ کر اس خاتون سے کہا ہے بی بی تمہارا بیٹا تو جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھ گئی۔ پھر کسی نے کہا خاتون تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کسی نے کہا خاتون تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ ایک عورت کسی نے کہا تمہارا باپ بھی شہید ہوا ہے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ کسی عورت کے پاس جا کر صرف اتنا کہہ دو بیٹا تمہارا زخمی ہو گیا، تڑپ جائے گی، ماں کی ممتا یہ ہے۔ لیکن مدینے کی اس خاتون کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، جس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا بیٹا زخمی ہوا، یہ کہا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ جب ایک عورت کو 4 رشتوں کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہو، اس عورت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ لیکن قربان جاؤ، اس مدینے کی خاتون نے آنے والے سے پوچھا میرے رشتوں کی موت اور شہادت کی خبر دے رہے ہو، آنے والے ذرا یہ تو بتا اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے، میرے آقا کی خیریت بتا۔ آنے والے نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ